السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، فالحمد للہ رب العالمین۔ بغیر کسی تمہید کے قرآن کریم کی فضیلت پر 2-5 منٹ میری گفتگو آپ سنیں۔ مفتی صاحب قبلہ کا آپ انتظار کر رہے ہیں، ان قریب تھوڑی دیر میں وہ تشریف لے آئیں گے۔ آج جشن ختم قرآن آسان لفظوں میں چھوٹے بچوں نے کیا ہے، اس کا انعقاد کیا ہے اس مجلس کا۔ یہ پارک سائڈ والوں کے لیے خصوصی طور سے اور تمام لوگوں کے لیے عمومی طور سے قابل فخر لمحہ ہے، قابل فخر موقع ہے۔ قرآن کریم پڑھنے میں اور اسے حفظ کے ساتھ پڑھنے میں کتنی مشقت، کتنی محنت ہوتی ہے، اس کا اندازہ اسی طالب علم کو ہوتا ہے جو پڑھتا ہے۔ ابھی 5 دن پہلے یا 6 دن پہلے میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے کیا کھانا کھایا تو آپ بتا نہیں سکتے، کہ پرسوں 3 دن پہلے آپ نے سحری میں کیا کھایا تھا، افطار میں کیا کھایا ہے، اور رات میں کیا کھایا ہے، آپ یقیناً اس کو صحیح طور سے نہیں بتلا سکتے۔ تو 4 دن پہلے کی بات، 3 دن پہلے کی بات آپ اپنے ذہن میں نہیں رکھ پاتے۔ اب آپ کہہ سکتے ہو کہ بچہ رٹتا ہے، پڑھتا ہے، یاد ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سی کتابیں رٹی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، لیکن ان کتابوں کا یہ حال ہے کہ چند دن اگر اس نے چھوڑا اور اسے چند دن کے بعد پوچھئے تو وہ غائب ہو جاتی ہیں۔ یہ روزمرہ کی مثالیں ہیں، آپ کے سامنے ہیں، اس میں کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں ہر نبی اپنے ساتھ اللہ رب العزت نے انہیں کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر بھیجا۔ مثلا حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ لگاتے تو موم کی شکل اختیار کر جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات عطا کیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات عطا کیے گئے، لیکن خصوصی طور سے یہ بات آپ کے ذہن میں رہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کوئی بہت وزنی مثالیں آپ کے سامنے بچوں کے سمجھ میں آئے اور یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی سمجھ میں آئے۔ جب تک نبی ظاہری طور پر زمین پر تھے، ان کے ساتھ ان کے معجزے روئے زمین پر رہے۔ جیسے ہی
انہوں نے وصال فرمایا، ان کے ساتھ ان کے معجزے بھی چلے گئے، لیکن یہ خصوصی اعجاز ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کا ہر لمحہ، ہر وقفہ، ہر موقع معجزات سے بھرا ہوا ہے، لیکن آپ کے اوپر یہ جو قرآن کریم اترا ہے، یہ ایسا معجزہ ہے کہ پیغمبر کے وصال شریف کے بعد بھی آپ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، میں اس کی مثال آپ کو بتلاؤں۔ نارمل سائز میں قرآن کریم جو آج چھپتا ہے مارکیٹ میں، حفاظ کرام میرے خیال سے 10 لائن والی جو ترتیب ہے پارے کی یا ورق کی، اس میں حفظ کرتے ہیں، ورنہ عام طور پر ایک صفحے پر 14 لائن ہوتی ہے۔ ایسے قرآن مارکیٹس میں بہت عام ہے، اور اس کے پیجز لگ بھگ 648 پیجز ہیں۔ 648 پیج کی یہ کتاب ہے۔ آپ بالکل میرے سامنے اپنے ذہن کو حاضر رکھیں اور اس معجزے کا اندازہ کریں۔ 648 پیج کی یہ کتاب، اور یہ کیسا معجزہ ہے اس کا اندازہ کیجیے۔ آپ جانتے ہیں آج کی میڈیکل جدید سائنس اس کے حساب سے ہر آدمی کا دل جو ہوتا ہے نا، اس کی مٹھی کے برابر ہوتا ہے۔ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ مٹھی کے برابر ہوتا ہے۔ اب جس بچے نے قرآن کریم سنایا ہے، اس کا دل کتنا بڑا ہوگا آپ اندازہ لگا لیں۔ آپ اپنی مٹھی کو دیکھیے، اپنے دل کا اندازہ کیجئے کہ آپ کا دل اتنا ہی لمبا چوڑا ہے، اور اس بچے کو دیکھیے جس نے 11 سال کی عمر میں حفظ کو مکمل کیا، اس کا دل کتنا بڑا ہوگا۔ اور اس قرآن کریم کے معجزے کا اندازہ کیجئے کہ 648 پیج کی کتاب ایک چھوٹے سے دل کے اندر سما گئی ہے۔ آپ اندازہ کریں، غور کریں۔ اگر کسی کوئی بہت طاقتور ہے تو اس کا دل بڑا ہوگا، بس اتنی ہی بات ہے۔ لیکن اس بچے کا اندازہ کریں جس کا دل بہت چھوٹا ہے، لیکن اللہ نے اتنا بڑا کیا، اتنا بڑا کیا، اتنا بڑا کیا کہ 648 پیج کی کتاب اس کے سینے میں معجزہ بن کر کے موجود ہے۔ وہ ماں باپ، وہ والدین، وہ اساتذہ، وہ تحریک، اس کے نگراں، اس کے معاون، اس کے چلانے والے، وہ تمام لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ آج کے اس سلگتے دور میں، آج کے اس بگڑے ہوئے ماحول میں، مغربی تہذیب سے ہم آپ سب متاثر ہیں، اور چمک دمک کے اس دور میں اگر آپ نے اپنے بچوں پر دھیان نہیں دیا، آپ نے اپنے نونہالوں کو کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کی، تو آنے والا زمانہ، آنے والا دور، آنے والا عصر بڑا بھیانک ہوگا، اور اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوں گے۔ ہر 30 سال کے بعد کسی چیز کا نتیجہ لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ اس میں بہت سارے جوان بیٹھے ہیں جنہوں نے بابری مسجد کا نام نہیں سنا، ان کو معلوم ہوگا کہ 30 سال 35 سال پہلے یاد تھی، آج سب بھول گئے۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا۔ کسی بھی قوم کو بھلانے کے لیے یا اس کا رزلٹ دیکھنے کے لیے 30 سال کا وقفہ ہوتا ہے۔ اگر آج اپنے بچوں پر آپ نے توجہ نہیں کی، آپ دیکھ رہے ہیں زمانہ کتنے نت نئے انداز میں ہم پہ حملہ آور ہے، کتنے نت نئے انداز میں نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کے دین کو مشکوک کیا جا رہا ہے، آپ کے ذہن میں طرح طرح کی باتیں بٹھا کر آپ کو شبہ میں ڈال دیا جا رہا ہے، اور آپ ہیں کہ مغرب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، جو انہوں نے کہا وہ سب سچ ہے۔ آپ کو یہ معجزے نہیں دکھتے؟ دنیا والوں کے سامنے یہ چیزیں نہیں آتی؟ آج قرآن کریم جیسی کتاب پر، میرے پاس ٹائم نہیں تو میں آپ کو بہت، میں نے تو ویسا 35 سال تک سنا ہے آپ کو، لیکن ابھی بھی سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ آپ غور کریں، اندازہ لگائیں، قرآن کا ایک معجزہ اور آپ کے سامنے رکھوں۔
دنیا کی ہر کتاب اپنی حفاظت کے لیے، باقی رہنے کے لیے، کتاب کس پہ لکھی جاتی ہے؟ کاغذ پہ، پین سے، سیاہی سے. اور آج جدید ترقی ہو گئی ہے، نیا زمانہ آ گیا ہے. آپ کے موبائل میں قرآن کریم کو لوگوں نے محفوظ کیا ہے، کمپیوٹر پہ محفوظ کیا ہے، اس کی لائبریری بنائی ہے، بہت طریقے ہیں. دنیا کی ہر کتاب اپنی حفاظت کے لیے کسی نہ کسی آلے کی، کاغذ کی، پریس کی، چھپائی کی، موبائل کی، کمپیوٹر کی، اور جو بھی چیزیں آج حفاظت کے ذریعے ہیں اس کی محتاج ہے. آپ سمجھتے ہیں دنیا کی ہر کتاب، خصوصاً قرآن کو مٹانے کی باتیں، قرآن کی آیتوں کو بدلنے کی باتیں، قرآن میں تحریف کی باتیں لوگ کرتے ہیں نا. آپ تھوڑا سا اپنے ذہن کو حاضر کریں، خدا نہ کرے توریت کے جو نسخے دنیا میں موجود ہیں اگر جل جائیں، ختم ہو جائیں، کمپیوٹر میں جو فیڈ ہے کمپیوٹر ہیک ہو جائے، خراب ہو جائے، جل جائے، یا وہ لائبریری جس میں محفوظ کیا گیا ہے وہ کسی طرح سے حادثے کا شکار ہو جائے، تو کیا کوئی توریت کو واپس لا سکتا ہے؟ میرا دعویٰ ہے یہ توریت واپس نہیں لائی جا سکتی. ایسے ہی دنیا کی تمام کتابیں، چاہے قانون کی ہوں، چاہے مذہب کی ہوں، یا اور دوسری کتابیں ہوں، اپنی حفاظت کے لیے وہ کاغذ کی، پریس کی، کمپیوٹر کی، موبائل کی یا اور کسی ذریعے کی محتاج ہے. لیکن یہ قرآن واحد کتاب ہے، واحد کتاب ہے، اکیلا بے مثال ہے قرآن اس معاملے میں. نہ یہ کسی کاغذ کا محتاج ہے، نہ یہ کسی پریس کا محتاج ہے، نہ یہ کسی کمپیوٹر کا محتاج ہے، نہ کسی موبائل کا محتاج ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں آج کتنے حافظ موجود ہیں؟ اللہ نہ کرے کبھی ہماری آنکھیں یہ منظر دیکھیں، خدا نہ کرے ایسا کوئی موقع آئے کہ قرآن کریم کے سارے نسخے دنیا سے غائب ہو جائیں، اس کے بعد بھی یہ کتاب باقی رہنے والی ہے قیامت تک. اس لیے کہ ہزاروں لاکھوں بچے ایسے ہیں جن کے سینے میں یہ قرآن خون بن کر کے دوڑ رہا ہے. یہ ایسے بچے ہیں جو قرآن کریم کی حفاظت کے لیے تیار ہیں. مجھ جیسا 65 میری ایج ہونے جا رہی، میرے سینے میں بھی قرآن کریم موجود ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کروڑوں احسان ہے. تو یہ کتاب تو ایسی ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے لوگوں کے سینے کو بنایا ہے. دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے، کروڑوں حافظ، گلی گلی میں جاؤ آپ کو مل جائیں گے حافظ جن کے سینے میں یہ قرآن موجود ہے. اور جانتے ہیں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ انوکھا ہے. لوگ کاغذ کے ذریعے اپنی کتابوں کو محفوظ کرتے ہیں اور قرآن کو لوگوں نے سینوں کے ذریعے محفوظ کیا ہے. اور اس کے حفظ کرنے والوں کو عجیب بات ہے کہ اللہ رب العزت بھی حافظ کے ہی نام سے یاد کرتا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم ہی اس کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور جو اس کی حفاظت کرتا ہے، جس کے سینے میں قرآن ہے، اسے حافظ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. میں خصوصی طور سے ان بچوں کو اور اس ماحول کو جنہوں نے بنایا ہے، اس ماحول کا عادی بنانے. بچے ہمارے کھیلتے ہیں، کھیلنے کی عمر ہے، کھیلیں گے ہی. بھاگنے دوڑنے کی عمر ہے، بھاگیں گے ہی. لیکن خیال رہے کہ بچے کو جیسا سکھایا جائے گا ویسا بچہ آپ کی تربیت حاصل کرے گا. بچے کو اگر آپ روزانہ کرکٹ گراؤنڈ میں بھیجیں گے تو اس ٹائم پہ کرکٹ گراؤنڈ میں جائے گا. ٹیوشن کے لیے بھیجیں گے تو اس ٹائم ٹیوشن کی تیاری کرے گا. پڑھائی کے لیے اگر آپ اس کو مجبور کریں گے تو اس ٹائم میں مجبوراً وہ پڑھنے کے لیے بیٹھے گا. آپ نے یہ ماحول بنایا چھوٹے چھوٹے بچوں کا، 14 سال سے کم کے بچوں کا. آج یہ بچے شوق سے یہاں آئے ہیں، مجبور ہو کر کے نہیں آئے. یہ آپ کی آنے والی نسل ہے. کل ان کے کندھے پر ملت اسلامیہ کا عظیم ترین بوجھ ہوگا. یہ چھوٹے نونہال جو آج ہمیں پھول سے یہ گلدستے ہمارے سامنے بیٹھے، یہی ملت کو لے کر کے آگے بڑھنے والے ہیں. ملت کی تحریک کو، ملت کے مشن کو، ملت کے عظیم اصول کو اگر آپ نے انہیں نہیں سنوارا تو اس کے ذمہ دار آپ رہیں گے. یہ مت سمجھیے کہ صرف آپ سے سوال ہوگا. اس دن کے لیے تیار ہو جاؤ جب آپ سے بھی پوچھا جائے گا، آپ کے بال بچوں کے بھی بارے میں پوچھا جائے. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ.
اے ایمان والو اس عذاب کو چکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ اہل و عیال کے ساتھ. اگر آپ نے یہ نہیں کیا اور یہ کوشش نہیں کی تو انجام بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیے. آپ دیکھ رہے ہیں ماحول کتنا سلگتا ہوا ہے. آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے, طوفان کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ ایک دم سوئی ہوئی نیند سو رہے ہیں بھرپور, کوئی جگانے والا نہیں ہے, اور جگانا بھی چاہتا ہے تو آپ جاگنا نہیں چاہتے ہیں. آپ کو بالکل اندازہ نہیں اس طوفان کا. لیکن یہ دین یاد رکھیے, مسلمان شکست کھا سکتا ہے, اسلام کبھی شکست نہیں کھاتا. اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے. اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے, لیکن یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا. اگر آپ نے حفاظت نہیں کی, اللہ انہی میں سے لوگوں کو, دوسری نسل کو اٹھائے گا جو اس کی حفاظت کریں گے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. بار بار میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. قرآن کریم کا ایک معجزہ اور بتلاؤں. آج 20ویں صدی ہے, 21ویں صدی میں ہم لوگ چل رہے ہیں. علمی چمک دمک, علمی گھن گرج, علمی اصطلاحات, علمی زلزلے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ایجادات ہیں جو آپ سنتے تھے کسی زمانے میں, آج آپ کے سامنے وہ موجود ہیں. آج انسان سمندر کا سینہ چیر کر کتنی نئی باتیں نکال رہا ہے. آسمان کا سفر کر کے روزانہ نئی باتیں آپ کے سامنے لاتا ہے. کتنی چیزیں, کتنا علم آگے بڑھ چکا ہے. اور یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ جتنا آپ جس شعبے میں, یہاں بہت سے بچے انگلش وغیرہ پڑھتے ہوں گے, الگ الگ سبجیکٹس ہوں گے ان کے, وہ جانتے ہوں گے کہ میتھس پڑھنے کے لیے, حساب پڑھنے کے لیے, اگر آپ کو حساب میں ایکسپرٹ بننا ہے تو آپ کو کسی حساب پڑھانے والے کے پاس جانا پڑے گا, اس کے سامنے بیٹھنا پڑے گا, اس سے سیکھنا پڑے گا. ایسے ہی تاریخ کا علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ ہسٹری کو سیکھنے کے لیے کسی تاریخ داں کے پاس جا کر جانو یا ادب طے کرو, جب جا کے وہ علم آپ کو ملے گا. ٹھیک اسی طرح سے جغرافی سیکھنے کے لیے جغرافیہ جاننے والے کے پاس آپ کو جانا پڑے گا. علم ہندسہ سیکھنے کے لیے علم ہندسہ کے ماہر کے پاس جانا پڑے گا. مطلب کیا ہے کہ مختلف علم سیکھنے کے لیے مختلف ماہر کے پاس آپ جاؤ گے تو مختلف علم آپ کو الگ الگ جگہوں پر جا کر, الگ الگ استاد کے پاس جا کر, الگ الگ یونیورسٹیز میں جا کر, الگ الگ مدرسوں میں جا کر, الگ الگ کالجز میں جا کر آپ اس کے ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں تو کسی ایک چیز میں آپ بن جاؤ گے, پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لو گے, تب جا کر کے آپ کو یہ علم ملے گا. لیکن آپ قرآن کا اندازہ کر سکتے ہیں, ایک کتاب ہے, ایک کتاب ہے. دنیا میں علم کتنا پھیلا ہوا ہے, کتنے شعبے ہیں علم کے, آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, احاطے میں بھی نہیں لا سکتے. کتنے شعبے ہیں الگ الگ, کتنے سبجیکٹس ہیں الگ الگ. ہر پڑھنے والا, ہر سیکھنے والا یہاں جب سیکھنا چاہتا ہے, قرآن کریم کو پڑھنا چاہتا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے. آپ کو مثال بتلاؤں, ایک معلم کائنات ہے, نہ اس سے پہلے کوئی ایسا معلم پیدا ہوا, نہ اس کے زمانے میں کوئی ایسا معلم تھا, نہ اس کے بعد قیامت تک کوئی ایسا معلم آئے گا جسے دنیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جان. ایک استاذ, ایک قرآن کریم, اور کیسے ماہرین پیدا کیا قرآن کریم نے. آپ اندازہ کیجئے, ابو بکر صدیق نے پڑھا اور سیکھا پیغمبر سے, تو پھر دنیا صدیق جیسا انسان دنیا کے سامنے نہ پیش کر سکے. آپ اندازہ کریں کہ عمر تمام ترین جری ہونے کے بعد, بہادر ہونے کے بعد, اسلام کی مخالفت کے باوجود جب انہوں نے سیکھنا شروع کیا تو دنیا پھر عمر جیسا انسان زمین پر نہ لا سکی. یہ قرآن کریم کے پڑھنے والے لوگ تھے. عثمان غنی, جن کی دولت پانی کی طرح اسلام کے نام پر بہ رہی تھی, جن کی سخاوت اسلام کے نام پر موسلا دھار بارش کی طرح بہ رہی تھی. ایک قرآن تھا, عثمان نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تو دنیا پھر سخاوت کی مثال عثمان جیسی نہ پیش کر سکی. ایک قرآن کریم ہے, پڑھانے والا ایک معلم ہے, اور اس کے ماہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جب اپنی علمی جاہو جلال پر آتے ہیں اور علمی وقار پر آتے ہیں تو پوری دنیا کو چیلنج کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, سلونی ما شئتا, جو چاہو مجھ سے پوچھ لو, جو چاہو.